ہمارے جو مسئلے ہیں, مسائل ہیں, challenges ہیں, these challenges are not just once in a lifetime challenges. یہ once in a century challenge ہے. یہ اس قسم کا چیلنج ہے. دا کرونا وائرس کا جو پینڈیمک ہے, یہ ملکوں کو تروا سکتے ہیں. ماضی میں جب اس قسم کے وبا آ کے پھیل چکے ہیں تو پھر بڑے بڑے جو اینشنٹ سویلائزیشنز ہیں وہ بھی تباہ ہو چکے ہیں. اس وقت پاکستان میں ہر 15 منٹ بعد, ہر 15 منٹ, every 15 minutes, a Pakistani dies because of the coronavirus. ہر پاکستانی کا صحت, زندگی, معاشی صورتحال اس وقت خطرے میں ہے. اور کرونا کے علاوہ ہمارا لوکس کا مسئلہ ہے. 25 years بعد لوکس کا سب سے بڑا حملہ ہوتا جا رہا ہے. سیلاب کے ایکسپیکٹیشنز ہے, پریڈکشنز ہے, گلوبل ریسیشن کا اور پاکستان میں ڈپریشن کا پریڈکشن ہے. اور جو ہمارا یہ 2020 کا آپ کا بجٹ ہے, یہ بجٹ تو اس وقت کا بجٹ نہیں ہے, یہ پاکستان کا بجٹ نہیں ہو سکتا. This is a budget of some other country, from some other time and some other place. This cannot be a budget. یہ اس ملک کا بجٹ نہیں ہو سکتا جو کرونا پینڈیمک کا مقابلہ کر رہے ہو, جو لوکس کا 25 سال بعد سب سے بڑا حملہ کا مقابلہ کر رہا ہے, جہاں اکنامک ڈپریشن کا خطرہ ہے, جہاں 70 ملین پاکستانیز کو غربت کی لکیر کے نیچے دھکیلے جا رہے ہیں. اس وقت کے لیے, اس ٹائم کے لیے اور ہمارا ملک کا یہ بجٹ ہی نہیں ہے. اس وقت تک کرونا وائرس کی وجہ سے 149,000 پاکستانی کرونا وائرس کے مریض ہو چکے ہیں. اب تک کم از کم جو ہمیں اندازہ ہے, پتا ہے, ٹیسٹ کا جو ہمارا لمیٹڈ کیپیسٹی ہے, 2,900 پاکستانیز فوت ہو چکے ہیں. 2,000 جو ہمارا فرنٹ لائن ورکرز ہیں, جو ہمارا ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, 2,000 کرونا وائرس کے مریض بن چکے ہیں اور 40 شہید ہو چکے ہیں. آج تک کیا ہوا ہے حکومت کی طرف سے؟ We've seen confusion, incompetence, negligence, no direction, no plan, no strategy, and this budget reflects all of this. Janabi Speaker, let's run through some of the untruths and plain lies told by this government and this Prime Minister. کس نے کہا تھا کہ کرونا وائرس صرف ایک زکام ہے, ایک فلو ہے؟ کس نے کہا تھا, ہر ٹیلی فون کال پہ چلایا تھا کہ کرونا وائرس جان لیوا نہیں ہے؟ کون پہلے لاک ڈاؤن کے خلاف تھا, پھر لاک ڈاؤن کے حق میں تھا, پھر لاک ڈاؤن کے خلاف تھا اور آج تک کنفیوزڈ ہے؟ کون کہتا تھا کہ گرمیوں میں کرونا وائرس خود بخود ختم ہو جائے گا؟ کس نے کہا تھا کہ پاکستان میں کرونا وائرس تو پینڈیمک ہی نہیں ہے؟ کس نے کہا تھا جناب اسپیکر کہ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی وجہ سے لوگ فوت ہو جاتے ہیں مگر ہم گاڑیوں پہ پابندی نہیں لگاتے؟ کس نے کہا تھا کہ جو لوگ اپنے عوام کی زندگی, صحت کو بچانے کے لیے قدم اٹھا رہے تھے, اپنے دھرتی کو بچانے کے لیے قدم اٹھا رہے تھے, کہ وہ خوف میں فیصلے لے رہے تھے؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ How dare you blame the people of Pakistan? How dare you blame the people of Pakistan for your criminal negligence, for your failure to lead, for your incompetence,
اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جاہل ہے. جناب اسپیکر, پاکستان کے عوام ان کو دکھائیں گے, الیکشنز میں بتائیں گے. ہم امید کر رہے تھے جناب اسپیکر کہ یہ ایک پینڈیمک بجٹ ہوگا, اور جب پی ٹی آئی نے ہر وہ فیصلہ کا مخالفت کیا, ہر وہ قدم کا مخالفت کیا جو اس وائرس کے پھیلاؤ کو روک سکتے تھے. They opposed every measure to slow the spread. They opposed every measure to control the number of cases. They opposed every measure that could have brought down the number of deaths, reduced our mortality rate, reduced the number of hospitalizations. The federal government just opposed. Not just the Sindh government, but the provincial governments, their own provincial governments. This is all a matter of record. اور اب جب آپ کے یہ فیصلوں کی وجہ سے آپ نے کورونا وائرس کو زبردستی اب پھیلایا ہے, آپ کے بجٹ میں جب آپ جانتے ہو کہ زیادہ مریض ہوں گے, زیادہ اموات ہوں گے, زیادہ کیسز ہوں گے, زیادہ ہاسپٹلائزیشن کے کیسز ہوں گے, تو کیا تیاری ہے؟ کیا ہم نے اپنا بجٹ میں, ہمارا جو ہیلتھ بجٹ ہے, کیا ہم نے اس کو ڈراسٹکلی تاریخی طور پہ ہیلتھ بجٹ میں اضافہ کیا ہے؟ نہیں. کیا ہم نے کافی پیسہ الگ رکھا ہے تاکہ ہم اپنا صوبائی حکومتیں کو, ان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو کورونا پیکج دے سکے تاکہ وہ اس وبا کا مقابلہ کر سکے؟ نہیں. Have we increased the salaries of doctors, nurses, آپ کے فرنٹ لائن ورکرز؟ کیا آپ نے ان کو رسک الاؤنس دیا ہے؟ نہیں. کتنا خرچ ہوا ہے اب تک کورونا کی اویئرنس پھیلانے کے لیے, اور آپ کے بجٹ میں آپ نے کتنا پیسہ رکھا ہے کورونا کی اویئرنس پھیلانے کے لیے, تاکہ آپ کے عوام کو آپ سمجھا سکے کہ وہ کیسے اپنا تحفظ کر سکے, کیسے اپنے پیاروں کے تحفظ کر سکے, کیسے اس نیا حقیقت میں جی سکے, کیسے آپ کے ایس او پیز پہ عمل کر سکے. آپ کا بجٹ ایسا ہے کہ کورونا ماضی میں ہے, کورونا کا تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. جناب اسپیکر, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے عوام کے لیے جو خطرے ہیں, اس ملک کے لیے جو خطرے ہیں, ان کے بارے میں وارن کرنے کی کوشش کیا ہے. جب انتہا پسندی اور دہشت گردی کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارا وارن کرنے کی کوشش کیا کہ یہ ہمارا عوام کے لیے خطرہ ہے, ہمارا ملک کے لیے خطرہ ہے, ہمارا ریاست کے لیے خطرہ ہے, مگر کوئی نہیں ماننے کو تیار تھا. اسی ہال میں پچھلے سال صدر زرداری نے, اختر مینگل صاحب نے لوکس معاملہ کو اٹھایا تھا, اور فیبروری سے ہم اس کورونا مسئلہ کو اٹھا رہے ہیں. دہشت گردی پہ ہمارے اپنے لوگ شہید ہوئے, ہمارے قیادت شہید ہو رہے, ہمارے عوام شہید ہوئے. جب تک the streets of Pakistan did not run red with blood, جب تک اے پی ایس کا حملہ نہیں ہوا, بچے شہید نہیں ہوئے, کوئی ہمارے بات ماننے کو تیار نہیں تھا. لوکس کے بارے میں صدر زرداری صاحب نے, اختر مینگل صاحب نے پچھلے بجٹ سیشن میں یہاں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ لوکس کا خطرہ ہے, تیاری کرو, ایکشن لو. ہم نے ہر پریس کانفرنس میں, جلسہ میں چیخ کے کہہ رہے تھے کہ لوکس کا خطرہ ہے, ہمارا کسان کا معاشی قتل ہو رہا ہے. آپ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے, نیشنل ایکشن پلان بنا لوکس کے لیے,
اور جیسے آپ نے ماشاءاللہ ہمارا دہشت گردی پہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیا تھا، ویسے اس وقت تک ہمارا لوکس کا نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو رہا تھا. وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ تو 25 ایئرز بعد سب سے بڑا حملہ ہو رہا ہے ہمارا زراعت کے لیے، ذرائع معیشت کے لیے، ہمارا کسانوں کے لیے، ہمارا فوڈ سیکیورٹی کے لیے. کورونا کے بعد یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. اس کی تیاری کے لیے کیا کر سکتے؟ آپ کا وعدہ تھا کہ مڈ مئی سے شروع ہو جائے گا. آپ نے اپنا ڈیٹ مس کیا، پھر آپ نے وعدہ کیا جون 1 سے شروع ہو جائے گا. آپ نے کہا تھا کہ 6 پلینز بلوچستان اور سندھ کا بارڈر کو سنبھالیں گے اور 3 جہاز سندھ اور پنجاب کا بارڈر کو سنبھالیں گے. آج تک سکھر میں 1 جہاز کھڑا ہے اور پائلٹ تک نہیں ہے. کس چیز کے انتظار میں ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کے سارے فصل تباہ ہو جائے، ہمارا کسان کا معاشی قتل ہو، ہمارے کو کھانے کو نہ ہو، پھر آپ ایکشن لیں گے؟ ہم فیبروری سے کورونا پہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. WHO کا ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ لیں. چائنا ہمارا سب سے قریبی دوست کی جو تجویز تھے وہ آپ کے سامنے رکھ لیں. نہیں مان رہے. اب آپ ہمیں بتائیں، آپ کا جو سلیکشن ہے اس کا قیمت انسانی جانوں میں، ہمارا معیشت کو نقصان جو پہنچایا جائے گا، ہمارا فیڈریشن کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہم اس نقصان کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ جناب اسپیکر, the Pakistan People's Party has been clear from day one of the coronavirus, and the government has been confused from day one. As soon as this virus hit our shores, ہم نے پولیٹیکل یونٹی کا مطالبہ کیا, آپ کے ساتھ کام کرنے کا آفر کیا. ہم نے وفاقی حکومت سے درخواست کیا کہ فائنینشل اسپیس کی بندوبست کرے. ہمیں فائنینشز کی ضرورت ہوگا میڈیکل لڑائی لڑنے کے لیے, کووڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور ہمارا معیشت کو سنبھالنے کے لیے. ہم نے ریکویسٹ کیا کہ WHO کا گائیڈ لائنز فالو کرو تاکہ ہم اپنے عوام کا زندگی بچا سکیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے پورا پاکستان کو بند رکھنا پڑے گا. ہم نے WHO کے ریکمینڈیشنز کے مطابق لاک ڈاؤن کا ریکویسٹ کیا تھا تاکہ ہم اس وائرس کی پھیلاؤ کو, جس تیزی سے وہ پھیل رہا تھا, اس کو روک سکتے, اپنا کیپیسٹی بلڈ کر سکتے, اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو جنگی بنیادوں پہ اپنے لاک ڈاؤن کے دوران بلڈ کرتے تاکہ ہم ہر کیس کو ٹیسٹ کر سکے, ہر کیس کو ٹریس کر سکے اور ہر کیس کو آئسولیٹ کر سکے. ہم نے اپنا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی کا اضافہ میں کام کرنا تھا. ویسے ہی ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی ایک کنٹرولڈ کنٹینڈ کورونا وائرس اسپریڈ سے ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی اوور ویلم ہو رہا تھا. ہم ڈاکٹرز کی بات سن رہے تھے, نرسز کی بات سن رہے تھے, جو اپنے جان کو خطرہ میں ڈال کے مجھے اور آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. ہم ایکسپرٹس کو, سائنٹسٹ کو, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تجویز کو سن رہے تھے, اور ہمارا وزیر اعظم صاحب بزنس مین کو, انڈسٹریلسٹ کو اور اپنے ATMs کی بات سن رہا تھا. We begged, we pleaded کہ جب اگر آپ نے لاک ڈاؤن کو ختم بھی کرنا ہے تو اس کو فیزز میں کرے, اس کو لنک کرے ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے ساتھ, اس کو لنک کرے ہمارا ہاسپٹل کیپیسٹی کے ساتھ. وہ بھی بات نہیں مانا گیا. جو رمضان اور عید کا ٹائم تھا, ہمیں پتا تھا کہ وائرس کی پھیلاؤ کے لیے یہ بہت خطرناک وقت ہے. اس وقت تک اگر ہم کنٹین کر سکتے ہیں, جتنا بھی ہم کنٹین کر سکتے ہیں اتنا ہی فائدہ ہوگا. اگر ہم بڑے کانگریگیشنز کو لمٹ کر سکتے تھے, اگر ہم لاک ڈاؤن کو
عید کے اینڈ تک جاری رکھ سکتے تھے، اس لیے ہمیں پتا تھا کہ عید میں لوگ اپنے گاؤں بھی جاتے ہیں، وہ عید نماز بھی پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے میں ملتے ہیں، اب نہ صرف پورا خاندان سے مگر پورا گاؤں سے ملتے ہیں. تو اگر ہم ریسٹرکٹ کرتے تو ہم ایٹ لیسٹ اپنا میجر سٹیز میں جہاں سب سے زیادہ کیسز تھے، کراچی، کوئٹہ، پشاور، لاہور، وہاں تک کنٹین ہوتا. لیکن یہ پابندیاں اٹھنے کے بعد ہمارا وائرس میجر سٹی سے گاؤں تک پھیلی ہے. آپ نے یہ جو لمیٹڈ کنٹرول ہے اتنا بھی آزادی ہمیں نہیں دیا. ہم وہ واحد ممالک ہوں گے جناب اسپیکر، وہ واحد ممالک ہوں گے جنہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو شاپ کو گارنٹی کیا ہے مگر آج تک اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو لائف کا تحفظ نہیں دے. جناب اسپیکر، ہمارے سامنے ایگزامپلز بھی تھے. ہمارا ہمسایہ ملک چین کا ایگزامپل، جرمنی کا ایگزامپل، جہاں جرمنی خود کہتا ہے کہ وہ اس لیے کامیاب تھے کہ وہ فیڈریشن ہے، ان کے ہاں ڈیولوشن ہے اور وہ کمیٹڈ ہے کہ جس کو ضرورت پڑے ہم ان کا ٹیسٹ کروائیں گے. ہمارے ہاں اٹلی کا ایگزامپل تھا. اٹلی کے لوگ خود چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ جو غلطیاں ہم نے کی آپ نہ کریں، ہمیں دیکھو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ کرے آپ کے ساتھ نہ ہو. ہمارا سامنے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے ایگزامپلس ہیں جہاں وہاں کے قیادت نے جلد فیصلہ لے کے، فوری فیصلہ لے کے اپنے عوام کی زندگی بچانے کے قدم اٹھائے تھے، اور آج ان کا ایک اپنا لوکل ٹرانسمیٹڈ کیس نہیں ہے. ان کا بھی مسائل ہے، ان کا بھی غریب عوام ہے. لیکن آپ کہیں گے کہ یہ امیر ملک ہے. تو جناب اسپیکر، ہمارے سامنے لو کاسٹ سولوشنز بھی ہیں. چھوٹے ممالک، غریب ممالک کووڈ کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں. ویتنام کا ایگزامپل ہے جہاں جناب اسپیکر ایک بھی اموات نہیں ہوا ہے، ایک بھی ویتنام کا شہری اس وائرس کی وجہ سے فوت نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ انہوں نے جلدی ایکشن لیا، یونٹی کے ساتھ کام کیا، ایک قوم بن کے لڑے. انہوں نے ایک لو کاسٹ ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن سے شروع کیا، متاثرین کو ریلیف پہنچائے، ہر کیس کو جناب اسپیکر، ہر کیس کو ٹیسٹ، ٹریس اور آئسولیٹ کیا. اور آج وہ اپنے عوام کا زندگی کو بچا رکھے ہیں، اپنا معیشت کو بچا دیا ہے. مگر گھبرانا نہیں ہے، ہم نے 92 کا ورلڈ کپ تو جیت لیا تھا. جناب اسپیکر، ان کے ایگزامپلس جو حکومت کے ایگزامپلس تھے، جو حکومت کے وزیر، حکومت کے گورنر سائٹ کرتے تھے، ان کا کیا ہوا؟ ہمارا جو کورونا کا وزیر ہے، جو ماشاءاللہ کورونا کا ویسے ہی مقابلہ کر رہا ہے جیسے اس نے ہمارا معیشت کو سنبھالا تھا، وہ سویڈن کا ایگزامپل سائٹ کر رہا تھا. سویڈن آج ان کا اپنا قیادت کیا کہتا ہے؟ ان کا اپنا قیادت کہتا ہے کہ ہم غلط تھے. وہ مانتے ہیں کہ ان کا طریقہ غلط تھا اور شاید وہ یہ رسک لے سکتے تھے. اس لیے سویڈن وہ واحد ممالک تھا جس کا ہیلتھ کیئر سسٹم کو اوور ہونے کا خطرہ بھی نہیں تھا، مگر وہ آج پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم غلط تھے. اس لیے جناب اسپیکر، سویڈن has got the worst of both worlds. وہاں تو سب سے زیادہ اموات ہوا، پورا یورپ میں پر کیپٹا سب سے زیادہ کورونا کا اموات سویڈن میں ہوا ہے. سب سے زیادہ معاشی نقصان اگر آپ سویڈن کی معیشت کو اس وقت ان کی نیبر سے کمپیئر کریں، اپنی نارڈک نیبرز جنہوں نے لاک ڈاؤن اپنایا، تو ان کا معاشی صورتحال ان سے بھی زیادہ برا ہے. اور جو ان کے نیبرز ہیں
ان کے شہری تو ایک دوسرے کے ملک میں جا سکتے ہیں، مگر سویڈن آئسولیٹڈ ہے، سویڈن کے عوام ان دوسرے ممالک میں نہیں جا سکتے ہیں. The worst of both worlds, Mr. Speaker. The worst of both worlds. And unfortunately, this is what Imran Khan has condemned us to. اب بھی WHO کی طرف سے، مختلف اداروں کی طرف سے تجویز دیے جا رہے ہیں جس سے ہم اپنے عوام کا زندگی، صحت اور معیشت کو سنبھال سکتے ہیں. اب بھی اگر ہم WHO کے ریکمنڈیشنز کو اپنائیں جو ہر صوبہ کو، ہر حکومت کو لکھے گئے ہیں، جس میں وہ بہت سے آپشنز دیتے ہیں، ہم تھوڑا سا کمی لے کر آ سکتے ہیں. اگر ہم بالکل کوئی کوشش نہیں کریں گے، ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ عوام خود بخود ماسک بھی پہنیں گے، خود بخود سیکھ جائیں گے کہ کیسے کورونا کا مقابلہ کرنا ہے، تو پھر جو نقصان ہمارا معیشت کو ہوگا اور جو ہمارا عوام کی انسانی زندگی اور صحت میں ہوگا، وہ بہت خطرناک پکچر ہے. جناب اسپیکر، اگر حکومت غریب کے لیے فکر مند تھے، مزدور کے لیے فکر مند تھے، ڈیلی ویج ارنرز کے لیے فکر مند تھے، تو میرے دو سوال. ایک، لاک ڈاؤن کے دوران ہمارا وزیر اعظم نے کتنے بزنس مین، کتنے انڈسٹریلسٹ سے ملاقات کی، کتنے امیروں سے ڈونیشنز لی، اور اسی لاک ڈاؤن کے دوران ہمارا وزیر اعظم نے کتنے لیبر یونین سے ملے، مزدوروں سے ملے، محنت کشوں سے ملے، کتنے نرسز سے، ڈاکٹرز سے، پیرامیڈکس سے، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سے، پروونشل میڈیکل ایسوسی ایشن سے، فرنٹ لائن سولجرز سے، کتنے سے ملے؟ اس سوال کے جواب میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا وزیر اعظم کس کے لیے فکر مند تھا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ کون سا ریلیف دیا گیا؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو قسطوں تھے، جن کو ملنا تھا، جو 4 مہینوں میں ملنا تھا، آپ نے ایک وقت میں دے دیا. مگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سروے تو کورونا کا پہلے کا تھا، اور نہ ہی یہ پروگرام ڈیلی ویج ارنرز یا مزدوروں کے لیے تھا. تو اگر ڈیٹا بھی نہیں تھا، یہ لوگ شامل نہیں تھے، تو پھر آپ نے ان تک ریلیف کیسے پہنچایا؟ آپ نے غریب کا نام استعمال کیا، امیر کو فائدہ پہنچایا، اور مزدوروں کو ریلیف بھی نہیں دیا. اور یہی آپ اپنا بجٹ میں کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، نہ ہی اب تک آپ نے کوئی خاص ریلیف پہنچایا، اور نہ ہی آپ نے اس بجٹ میں کوئی خاص ریلیف رکھا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بجٹ اماؤنٹ ہے وہ پچھلے ریلیسز سے کم ہے. اس کو آپ نے ایٹ لیسٹ 40% سے اضافہ کرنا چاہیے تھا. ہم 200% سے اضافہ کرتے. آپ کو نہ صرف ہمارا جو سب سے غریب طبقہ ہے ان کا خیال رکھنا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو، لیکن آپ کو نیا وہیکلز کی ضرورت ہے. اس لیے آپ کو ہمارا ورکنگ کلاس طبقہ کو بھی کیش ٹرانسفر دینا پڑے گا. آپ کو ہمارا لوور مڈل کلاس کو بھی کیش ٹرانسفر دینا پڑے گا. آپ کو 15 to 20 ملین ہاؤس ہولڈز کے لیے کیش ٹرانسفر کا بندوبست کرنا پڑے گا. اگر آپ سیریس ہو ریلیف پہنچانے کے لیے، سوشل پروٹیکشن پہنچانے کے لیے، اور اس دور کا مقابلہ کرنے کے لیے. یہ بجٹ نہ کرونا کے لیے کافی ہے، نہ لوکس کے لیے کافی ہے، اور نہ ریلیف کافی ہے عوام کے لیے. یہ وہی روایتی پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے. اور آئی ایم ایف کی جو پیرامیٹرز ہے، کووڈ نے ہمارا پورا معیشت کا شکل کو، پورا معیشت کے جو پیرامیٹرز ہو وہ چینج کیے ہیں. اب آپ کا جو آئی ایم ایف ڈیل ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. آپ کو اس پہ وہ بالکل irrelevant ہو گیا ہے. مگر
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آج بھی حکومت کا پرائیورٹی کووڈ نہیں، لوکسٹ نہیں، غریب نہیں، مزدور نہیں، کسان نہیں، آئی ایم ایف کو پیسہ دینا ہے. اور آئی ایم ایف پروگرام کے دو میجر پلانکس ہے. ایکسٹریکٹنگ میکسیمم ریونیو اینڈ انکریزنگ انڈیٹڈنس. اور وہ دو جو پلانکس ہے وہ ماشاءاللہ ہمارا جو معیشت کا ایڈوائزر ہے وہ اپنا بجٹ میں پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خود مانتا بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے ڈائریکشنز فالو کر رہا ہے، لیکن ایک پاکستان کے بارے میں کیا کہتا، اس حکومت کے بارے میں کیا کہتا کہ ایک وبا کے دوران ہم آئی ایم ایف کے زیادہ فکر مند ہے اور ہمارا اپنے عوام کے لیے اتنا فکر مند نہیں ہے. یہ بہت افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر. This budget, Mr. Speaker, is full of lies, dangerous lies. It ignores the COVID reality, underplays the threat to our agriculture sector, punishes the poor and rewards the rich, undermines Pakistan and pleases the IMF. ہم اس بجٹ میں آپ کو میں کیا بتا سکتا ہوں، کتنا جھوٹ بے نقاب کروں. حکومت کا کلیم ہے, the government claims that GDP growth for 2020 to 21 is projected at negative 4%. This estimate is based on the revised 1.9% GDP growth of 2018 to 2019. The government must show کہ 2019 سے 2020 کا GDP growth rate based on the original 3.3% GDP growth کیا ہوتا. Clearly وہ ورلڈ بینک کے predictions کے مطابق negative 2.5% کا growth بنتا. The government claims کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک سے کوئی پیسہ borrow نہیں کیا. The government claims that they don't borrow from the state bank. لیکن جناب اسپیکر وہ مجھے یا آپ کو یا پاکستان کے عوام کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. یہ تو ان کا اپنا آئی ایم ایف کی کنڈیشن کا حصہ ہے کہ وہ اپنا اسٹیٹ بینک سے لون نہیں لیں گے. لیکن کیا وہ یہ وعدہ کو پورا کر رہا ہے یا ان کا کلیم ہے کیا وہ واقعی سچ ہے؟ اس لیے ہمیں تو تھوڑا سا ایویڈنس ملا ہے جو کانٹرڈکٹری ہے. Even during the current fiscal year, from 2019 to 2020, bank borrowing targets have burst at 5-fold increase from budgeted rupees 338 million to a revised rupees 1,723 million. And the state bank profits that occur by lending to government has also shown a near doubling with 93% growth. تو کہیں نہ کہیں تو جھوٹ ہے. یا آپ ہمیں جھوٹ بتا رہے ہو یا اسٹیٹ بینک جھوٹ کہہ رہا ہے یا کوئی نہ کوئی تو جھوٹ کہہ رہا ہے. حکومت کلیم کرتی ہے کہ انہوں نے روپیز 5,000 ملین ڈیٹ واپس پے کر لیا ہے. واہ. لیکن اس میں ان کا کیا خاص کارنامہ ہے؟ کیا انہوں نے اپنا وہ ٹیکس ریونیو اتنا جنریٹ کر لیا کہ وہ یہ ڈیٹ واپس پے کر رہا ہے؟ کیا ہمارا ایکسپورٹ ریسیٹس میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ ہم یہ ڈیٹ واپس پے کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے بیرون ملک پاکستانی جنہوں نے پیسہ کے سلاح بیچنا تھا ریمیٹنس میں کہ وہ ریمیٹنس کی وجہ سے نہیں کہ آپ کو کوئی کارنامہ نہیں ہے اس میں. آپ نے نیا ڈیٹ کے ساتھ پرانا ڈیٹ پے کیا ہے اور آپ اس کو ایک کامیابی کے طور پہ پیش کر رہے ہو. The PTI government has the unique distinction, historical achievement کہ سب سے کم گروتھ اور سب سے زیادہ ڈیٹ. نیا پاکستان نے یہ تاریخی اچیومنٹ اپنے آپ کے لیے حاصل کر لیا ہے. جناب اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا. ماشاءاللہ مبارک ہو. کس نے کہا آپ کو نیا ٹیکس نہیں لگا؟ آپ نے تو غریب عوام کو ریلیف دینا تھا, مزدور کو ریلیف دینا تھا, کسان کو ریلیف دینا تھا, اپنے امیروں پہ ٹیکس ڈالنا تھا. آپ پروگریسو ٹیکسیشن کرتے, اب امیر کو ٹیکس کرتے اور غریب کو ریلیف پہنچاتے. آپ انڈائریکٹ ٹیکسز
جو آج بھی کلیکٹ کر رہے ہو، سب سے زیادہ بوجھ انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ سب سے زیادہ پاکستان کے غریب عوام اٹھاتا ہے۔ اگر آپ نے ریلیف پہنچانا تھا تو آپ ٹیکس ریٹس جو اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کے لیے تھے ان کو ریڈیوس کر سکتے تھے، تاکہ چھوٹا جو بزنس ہے، جو سب سے زیادہ امپلائمنٹ کرتا ہے، ان کو ریلیف ملتے۔ آپ ہمارا جو سیل ٹیکس ہے، sales tax could have been raised, the floor of our sales tax could have been raised to rupees 50 million. Income tax exemption limits from rupees 600,000 could have been raised to rupees 750,000. We needed progressive taxation. You should have introduced a temporary COVID super tax. اور 10% ٹیکس آپ ان سے لیتے جن کا ارننگز روپیز 3 ملین سے زیادہ ہے، آپ ساتھ ساتھ ایک ویلتھ ٹیکس لگاتے اور جس کے اثاثے روپیز 20 ملین سے زیادہ ہے، ان سے آپ 1% لے لیں۔ تھوڑا سا ریونیو جنریشن آپ کے لیے ضروری تھا تاکہ آپ عوام کو ریلیف پہنچائے۔ یہ حکومت ہر بجٹ میں جناب اسپیکر عوام کو تکلیف دیتی ہے اور امیروں کو ریلیف دیتی ہے۔ یہ غریب دشمن بجٹ ہے، مزدور دشمن بجٹ ہے۔ آپ نے تو سیلریز اور پینشنز میں بھی اضافہ نہیں کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا 5 سالہ دور میں ہم نے سیلریز کا 150% اضافہ کیا۔ ہم نے اپنا فوج کا تنخواہ میں 175% اضافہ کیا۔ ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا، جس میں نہ صرف ہمارا سویلین سائڈ کا پینشنز آتے ہیں مگر ہمارا ویٹرنز کا پیسے آتے ہیں، ہمارے سابق فوجی آفیسرز کا پینشنز بھی آتے ہیں، سب کے پینشنز میں اضافہ کیا۔ اس وقت آپ کے پاس کوئی وہیکل نہیں ہے، اگر آپ نے ریلیف پہنچانا ہے، آپ کے پاس صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا یوٹیلیٹی سٹورز ہے، آپ عوام کو کیسے ریلیف پہنچا سکتے ہیں؟ جب آپ چاہتے ہو کہ کورونا کے دوران بزرگ گھر میں رہے، بزرگ ہائی رسک پاپولیشن ہے، آپ کو تو پینشنز میں تاریخی اضافہ کرنا چاہیے تھا۔ ہم مزاحمت کرتے ہیں، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں تنخواہ میں اضافہ کرو، پینشنز میں اضافہ کرو۔ اگر کٹنا ہے وزیر اعظم کا تنخواہ کاٹے، اگر کاٹنا ہے تو وزیروں کا تنخواہ کاٹے، مگر ان غریب لوگ کے تنخواہ میں تو اضافہ کرے۔ کیا حکومت کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ فیبروری 26 سے لے کے آج تک ہمارے گورنمنٹ کے ملازمین اپنا جان کو خطرہ میں ڈال کے کورونا کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ ان میں سے اوبیسلی آپ کا ڈاکٹرز ہے، نرسز ہے، پیرامیڈکس ہے جو صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ کے سویپرز ہیں، اس میں آپ کے کلینرز ہیں، اس میں آپ کے لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، اس میں آپ کے پولیس ہے۔ سندھ الون، صرف سندھ میں جناب اسپیکر ہمارا 800 پولیس آفیسرز کورونا وائرس کے مریض بن چکے ہیں، لاک ڈاؤن امپلیمنٹ کرتے ہوئے، اپنے عوام کو زندگی بچاتے ہوئے، صحت بچاتے ہوئے خود بیمار ہو گئے۔ آپ کو تاریخی اضافہ کرنا چاہیے تھا۔ اضافہ آپ کیا کرتے؟ تنخواہ میں اضافہ نہیں، پینشنز میں اضافہ نہیں، اور سٹیل مل کے جو غریب مزدور ہے، ایک پینڈیمک کے دوران ان 10,000 لوگوں کو، 10,000 خاندانوں کو آپ غربت میں کھیل رہے ہیں، بے روزگار کر رہے ہو، کوئی شرم نہیں آتے آپ کو؟ وزیر اعظم دن رات ٹی وی پہ ہوتا ہے، مزدوروں کا کیا ہوگا، ڈیلی ویج ارنرز کا کیا ہوگا، ان کو بچانا ہے، اور پھر مزدوروں کا کیا کرتے ہیں؟ بے روزگار کرتے ہیں۔
یہ سندھ کا آئین کے خلاف ہے, لا کے خلاف ہے. ہمارا کورونا کا آرڈیننس ہے. آپ اس وقت نہیں بے روزگار کر سکتے ہیں, اس وقت آپ کو تنخواہ دینا پڑے گی. زمین ہمارا ہے, آپ ہم سے بات کریں. اگر آپ نے یہ قدم اٹھانا ہے کسی اور وقت میں, کسی اور ٹائم پہ ہم مخالفت کرتے, آپ کر دیتے. لیکن اس وقت جب سب کو خطرہ ہے کہ آپ نے ظلم کیا ہے اور غریب مزدوروں کے ساتھ آپ نے یہ ظلم کیا ہے. آپ کو کیا اندازہ ہے کہ کتنا محنت کیا جا رہا ہے, کیسے دن رات یہ جو ٹیسٹنگ کرتے ہیں, پورا یہ وہ اکوپمنٹ میں رہ کے گرمی میں پورا دن اپنا جان کو خطرہ میں ڈالتے ہیں, میرا اور آپ کا ٹیسٹ کرواتے ہیں, ہاسپٹلس میں کام کرتے ہیں. اور آپ کا نارمل بیوروکریسی, ہر ڈسٹرکٹ کا ڈی سی اور ان کا پورا ٹیم جو ہے اس وقت کووڈ کا مقابلہ کرو تو انہوں نے کرنا ہے. اگر ان کو ٹیسٹنگ کرنا ہے, ٹریس کرنا ہے, کانٹیکٹ ٹریسنگ کرنا ہے تو ان کا کام ہے. ہیلتھ کیپیسٹی کو اضافہ کرنا ہے, وہ ڈھونڈ رہے لوکیشنز کیسے ہم ہیلتھ کیپیسٹی کا اضافہ کرے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس کو عوام کو ریلیف پہنچانا ہے, وہ کیسے سنبھالے, وہ ان کا کام وہاں بھی ہوتا ہے. ڈی لمیٹیشنز ہو رہے ہیں, ان کا وہ بھی کام ہے. اور اس حکومت کا ایس او پیز کو امپلیمنٹ کروانا وہ بھی ان کا کام ہے. ہر لیول پہ جناب اسپیکر لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں, جان خطرہ میں ڈال رہے ہیں. ہم کم از کم ان کو دکھائے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کا پورا پیسہ دیں گے. جان خطرہ میں ڈالیں گے تو ریاست ان کو کمپنسیٹ کریں گے. یہ تو جناب اسپیکر ظالم حکومت ہے. یہ پینڈیمک کے دوران سابق فاٹا کا ترقیاتی فنڈ ضبط کرتے ہیں, سی پیک کا سیکیورٹی پہ یا کسی اور سیکیورٹی پہ خرچ کرتے ہیں. اس وقت کسی سڑک کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں تھا جناب اسپیکر, فاٹا کے عوام کو طبی سہولیات کی ضرورت تھا. کہتے رہتے 70% آف آور پاپولیشن ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے رورل اکانومی سے تعلق رکھتے ہیں, ایگریکلچر سیکٹر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس بجٹ میں جو پیسہ رکھا گیا ہے 25 ایئرز بعد جو سب سے بڑا حملہ ہو رہا ہے لوگوں سے, وہ ناکافی ہے. نہ حملہ کو سنبھالنے کے لیے کافی ہے, نہ ہمارا کسانوں کو تحفظ دینے کے لیے کافی ہے, نہ ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی کافی ہے. اس کو ایک سیریس تھریٹ کی طرح نہیں لیا گیا. یہ ہمارا کسان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. جو بھی ہمارا فوڈ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں, ہم سب کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اور اس سیریسنس کے ساتھ حکومت اس مسئلہ کو نہیں لے رہا ہے. ساتھ ساتھ پختونخوا کا بجٹ سے آپ کا NFC ایوارڈ کا شیئر سے 154 بلین کا مل رہا ہے. آپ کو آج تک, آپ بتائیں, اپوزیشن میں چیختے تھے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کو آپ کے صوبہ کا ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا ہو رہا ہے. آج بھی پختونخوا سفر کر رہا ہے. آپ کا حکومت میں پختونخوا کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے. یہ NFC کوئی مذاق نہیں ہے, یہ آئینی وعدہ ہے. آپ کم نہیں کر سکتے ہو. آپ نے بلوچستان کے شہر سے 30 بلین کاٹتے ہو. اسلام آباد کو کھلانے کے لیے آپ بلوچستان کے شہر سے کھاتے ہو اور شرم نہیں آتا. گلگت بلتستان آپ کا ذمہ داری ہے. گلگت بلتستان کے عوام اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا میں اور آپ ہو. ان کا فائدہ صرف اور صرف کشمیر کا ریفرینڈم کے لیے نہیں ہے.
ہمارا ذمہ داری تھا کووڈ کے دوران ان کو سنبھالنا, ہمارا ذمہ داری ہے آج ان کو سنبھالنا. آپ نے اس کا بجٹ میں اضافہ کرنا چاہیے تھا. وہ کیسے سنبھالیں گے عالمی وبا کو اگر اسلام آباد ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہے؟ 6 بلین آپ ان کا بجٹ سے بھی کاٹتے ہو. اور obviously سندھ کے پاس ساتھ تو آپ کا خاص محبت ہے. 229 بلین آپ سندھ سے کاٹ کے کہاں خرچ کر رہے ہو؟ جناب اسپیکر, یہ ایسے نہیں چل سکتا, ایسے ملک نہیں چل سکتے. آپ آئین بناتے ہو, آپ فارمولا کے تحت چلتے ہو. ہمارا ایک آئینی رشتہ ہے, کانٹریکچل رشتہ ہے اسلام آباد کا بلوچستان کے ساتھ, سندھ کے ساتھ, فاٹا پختونخوا کے ساتھ, ہر صوبہ کے ساتھ. ہم کالونیز نہیں ہیں, ہم ساتھ چلتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور ہم نے تو نوٹس کیا ہے کہ مسلسل جو بھی بجٹ, اب یہ ماشاءاللہ چھوٹا بجٹ ہے, 4th بجٹ آف دا پی ٹی آئی گورنمنٹ, اور ہر بجٹ یوتھ کی جماعت کا بجٹ, ہر بجٹ تعلیم دشمن ہے, اسٹوڈنٹ دشمن ہے. ہر بجٹ میں یہ ایچ ای سی کا شیئر کاٹتے ہیں. اس دفعہ کوئی خاص اضافہ نہیں کیا گیا. بلوچستان کا 37% کٹ ہوا ہے ایچ ای سی کا بجٹ. اس وقت ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, نرسز کی ضرورت ہے, اور آپ ہمارے تعلیمی ادارے بند کر رہے ہیں. پینڈیمک کے دوران آپ کتنا ظلم کر سکتے ہو؟ یہ گورنمنٹ کلیم کرتا ہے کہ سب کچھ صحیح چل رہا تھا, معیشت سٹیبلائز ہو رہا تھا, اور اچانک کہیں سے یہ کورونا آ گیا اور سب کچھ تباہ. مگر ہمیں پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اپنا جو اکنامک سرویز کے فگرز ہیں وہ تو ہمارا پاکستان کا لاک ڈاؤن کے پہلے سے فگرز ہیں. سو آپ کا اپنا سروے کے مطابق لاک ڈاؤن کے پہلے آپ نیگیٹو گروتھ میں تھے. لاک ڈاؤن کے پہلے سارے سیکٹرز, مینوفیکچرنگ سیکٹرز بھی نقصان میں تھے. نہ یہ نہ صرف آپ کا اکنامک سروے, مگر جناب اسپیکر میرے پاس یہ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا ڈاکیومنٹ ہے, اسد عمر صاحب کا ڈپارٹمنٹ, جس کا رپورٹ ہے اکنامک پرفارمنس اینڈ پراسپیکٹس حکومت کا. یہاں تو کھڑے ہو کر ان کا وزیر کہتے ہیں کہ سب کچھ سٹیبلائز ہو رہا تھا, اچھا ہو رہا تھا, اور کووڈ نے تباہ کر دیا. لیکن اپنا رپورٹ کہتا ہے, and I quote, کہ economic growth even before the emergence of COVID-19 phenomenon were eclipsed by higher inflation and interest rates, negative LSM growth, weaker exports, sluggish resource mobilization, uncertainty surrounding hot money inflows, and above all, tough IMF program related conditionalities. مطلب آپ کی اپنی حکومت مانتی ہے کہ IMF ڈیل کی وجہ سے, آپ کی اپنی ناکامی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کورونا سے پہلے آئی سی یو میں تھا اور اب وینٹیلیٹر پہ ہے. آپ کا بجٹ بالکل کنفیوزڈ ہے جناب اسپیکر. آپ ایک زلزلہ کے دوران معیشت کو ریوائیو کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ ایک سیلاب کے دوران معیشت کو ریوائیو کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہاں, آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہو, پریزرو کر سکتے ہو, سروائیو کر سکتے ہو. اور اس وقت یہ ہمارا ضرورت تھا کہ ہم وہ ریلیف پہنچائیں, وہ سپورٹ پہنچائیں کہ ہم اپنا معیشت کو خیال رکھ سکے جب ہم اس مریض کا, اس وبا کا مقابلہ کر رہے تھے. اور پھر کورونا کے بعد جس طریقے سے آپ کو اپنا معیشت کو ریوائیو کرنا پڑے گا, اس میں آپ کے یہ روایتی آئی ایم ایف کے اپروچ سے دور رہنے پڑیں گے اور نئے قدم اٹھانے پڑیں گے.
جو آپ کا ڈومیسٹک ڈیمانڈس کو فل کرتے ہیں اور آپ کا ڈومیسٹک ایگریکلچر اکانومی، جیسے رانا تنویر صاحب خود کہہ رہا تھا، اس پہ انویسٹ کرنا پڑے گا۔ افسوس کے ساتھ نہ کوئی پلان ہے، نہ کوئی ڈائریکشنز ہے، نہ ہم کسی حقیقت پہ اپنے بجٹ کو یا اپنا بیانات کو یا اپنا پالیسی کو بناتے ہیں۔ جو بھی خان صاحب کے دماغ میں آ جاتا ہے وہ ملک کا پالیسی بن جاتا ہے، جو بھی اس کا خطرہ ہے ہمارا عوام کو، ہمارا ملک کو، نہ آپ کے وزیر نہ آپ کے ایم این ایز اس کے کوئی حل نکالتے ہیں۔ اور یہ حکومت تو کورونا کے پیچھے تو چھپنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ ملک کے اندر بھی کورونا کے نام پہ فنڈز ریز کرتے ہیں، پی ایم کا فنڈ کے لیے۔ وہ بیرون ملک بھی کورونا کے نام پہ فنڈز تو ریز کرتے ہیں، مگر پھر خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ پی ایم کا جو کورونا فنڈ ہے، جو ڈونیشن سے ہے، جو پیسہ ہمارا ڈاکٹرز، ہمارا نرسز، ہمارا فرنٹ لائن ورکرز، ہمارا جو بیمار ہے، جو بزرگ ہے، جو شہید ہو چکے ہیں، ان کا پیسہ تھا، وہ پیسہ آپ استعمال کر رہے ہو آئی پی پیز کو پے کرنے کے لیے۔ وعدہ کیا گیا تھا کہ پی ایس ڈی پی میں 100 بلین روپیز رکھا جائے گا کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ایک تو 100 بلین نہیں 70 بلین رکھا گیا، نام تو کورونا کا، مگر حقیقت میں ایک کورونا کے سے تعلق رکھنے والے منصوبہ اس سے لنکڈ ہے۔ یہ جو 70 بلین اس بجٹ میں کورونا کے نام پہ رکھا گیا، فائنانشل سپیس عالمی دنیا سے لیا گیا، یہ 70 بلین ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے الیکشن سلش فنڈ ہے۔ وہ اپنے گھر کے سڑک بنا رہے ہیں، اپنے گھر کے بلڈنگ بنا رہے ہیں، فارم ٹو مارکیٹ روڈ اس میں ہے، لیکن کورونا کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ہم تو 2 سال سے چیخ رہے ہیں کہ پانی پہ خرچ کرو، عوام کی مشکلات ہے سڑکوں پہ، شہروں پہ، اس وقت اب کچھ نہیں رکھتے۔ پھر کورونا ٹوٹ پڑتا ہے ہم پہ، ہم کہتے ہیں آپ ہمارا عوام کی زندگی کے تحفظ، صحت کے تحفظ کے لیے مدد کرے، صحت کے نظام کو مدد کرے، ریلیف ان کو دے، اور آپ ہمارے روڈز اور سڑکوں پہ بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ آپ پینڈیمک کے دوران جب آپ کا اپنا کابینہ کا فیصلہ ہے کہ جو صوبائی حکومت کے ہاسپٹلز ہے، یہ صوبائی حکومت کے ہاسپٹلز ہے اور انہی کو چلانا چاہیے، آپ کا اپنا کیبنٹ کا نوٹیفیکیشن یہ کہتا ہے، اس کا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک پینڈیمک کے دوران 18ویں ترمیم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ صوبے کے چند ہاسپٹلز کو چوری کرنا چاہتے ہیں۔ وفاق اور صوبے کو ایک پینڈیمک کے دوران کیوں آپ لڑوانا چاہتے ہیں؟ جے پی ایم سی ہو، این آئی سی وی ڈی ہو، این آئی سی ایچ ہو، یہ سندھ کے عوام کے پیسے سے بنے ہیں، سندھ کے عوام کی محنت کی وجہ سے یہ ادارے عالمی ادارے سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج بھی این آئی سی وی ڈی دنیا میں سب سے زیادہ مفت دل کے سرجریز کرتا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی کی حکومت کو، پورا پاکستان میں ایک حکومت کا ہاسپٹل مجھے دکھائے جو آپ نے بنایا ہے، جو میرا این آئی سی وی ڈی کا مقابلہ کر سکے، جو میرا این آئی سی ایچ کے مقابلہ کر سکے، جو جے پی ایم سی کے مقابلہ کر سکے، ریڈی ریڈنگ ہاسپٹل کا ذرا مقابلہ کرے۔ نہیں کر سکتے، حکومت کے پیسے سے چلتے ہیں، یہ حکومت کے ہاسپٹلز ہیں، حکومت کے ادارے ہیں۔ آپ نے خان صاحب کا رشتہ دار کو کے پی کے کا ہاسپٹلز کے انچارج بنا دیا، ریڈی ریڈنگ بھی تباہ، آپ کے پورا صحت کا نظام کی تباہ، سب سے زیادہ کورونا کا شرائع اموات، سب سے کم کورونا کا ٹیسٹنگ، اور سندھ کے ہاسپٹل چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک منصوبہ تو مکمل کر لے، پہلے پی آئی ایس پی کو چوری کرنا ہے، سندھ کے ہاسپٹلز کو چوری کرنا ہے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے منصوبے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لگتا ہے کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور کرتا ہے، اور ڈیلیور کرنے میں فیل ہونے کے بعد پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بھی پیپلز پارٹی کا کامیاب منصوبہ ہوگا، اگر ہم خود نہیں کر سکتے ہیں، ہم بس چوری کر دیں گے۔
ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے. تھینک یو. ہم آپ نہ چاہتا حکومت نے اور اپوزیشن نے تفصیل سے بات کیا, میں بھی اپنا پوائنٹ مکمل کروں گا. آپ کا مہربانی جناب اسپیکر. ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ صوبے کی مدد کرتے, اس وقت ہر صوبہ کا مدد کرتا. اگر آپ کی شارٹ فالز کی وجہ سے, وفاقی ٹرانسفرز کی شارٹ فالز کی وجہ سے صوبے پہ بہت زیادہ اس وقت ہر صوبہ کو فائنینشل سٹریس ہے, آپ نے اس کا کوئی حل نکالنا تھا. صوبائی این ایف سی وارڈ کو نہیں کاٹنا چاہیے تھا. آپ مدد کر سکتے تھے, آپ اسپیشل پرمیشن دے سکتے تھے. صوبائی حکومتوں کو اسپیشل پرمیشن دیتے کہ صوبائی حکومت اپنا اسپیشل لانگ ٹرم بانڈز فلوٹ کرتے, آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ان بانڈز کو خرید دیتے, اور ہمارا جو آن گوئنگ ہر صوبہ کا جو آن گوئنگ ڈیولپمنٹ ہے وہاں تو تھوڑا سا کام چلتے رہے. لیکن آپ کا مدد کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے. ساتھ ساتھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو وفاقی شارٹ فالز ہے وہ صوبے سرپلس کریٹ کر کے آپ کا شارٹ فال کو کور کرے. یہ ناممکن ہوگا. اگر این ایف سی پورا نہیں ہوا تو کوئی صوبہ یہ ڈیمانڈ پورا نہیں کر سکے گا. اس کا نقصان نہ صرف صوبہ کے لیے ہوں گے مگر آپ کے لیے ہوگا. ہم سندھ میں کافی سالوں سے وفاقی ٹرانسفرز پہ اپنا جو ریلائنس ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی خاص محبت کی وجہ سے ہم نے جو صوبائی ہمارا ریونیو ہے 2009 سے 7 ٹائمز انکریز ہوا ہے, اور وفاقی جو ٹرانسفرز ہے وہ نزدیک بھی they can't keep up with us. یہ ہی واحد طریقہ ہے آگے جانے کا, آگے بڑھنے کا, سب مل کے آگے جانے کا, کہ ہر حکومت, ہر صوبائی حکومت, وفاقی حکومت, یہاں تک کہ لوکل گورنمنٹ بھی, لوکل گورنمنٹس بھی اپنا جو ریونیو ہے اس میں اضافہ کریں. اگر ہم اپنا ریونیو میں اضافہ کریں جیسے سندھ حکومت 7 سال سے 2009 سے کر رہی ہے, بلوچستان نے بھی اپنا ریونیو میں اضافہ کیا ہے, پنجاب نے بھی اپنا ریونیو میں اضافہ کیا ہے, اگر نہیں کیا تو وفاق نے نہیں کیا, ہم سب کریں, ہم سب اپنا ریونیو میں اضافہ کریں, اور پھر جو شیئر سب کو ملتا ہے اس میں اضافہ ہوگا, اور ہم کسی ایک دوسرے کے شیئر کو کاٹنا جو غیر آئینی بھی ہے, انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے, وہ کرنا ضروری نہیں ہوگا. وہ اس لیے جناب اسپیکر ہم اتنے اہمیت دیتے ہیں ان ایشوز کو کہ یہ پاکستان کی فالٹ لائنز ہیں. ہمارا جو این ایف سی ایوارڈ ہے یا 18ویں ترمیم ہے, مختلف ایشوز, یہ پاکستان کی فالٹ لائنز ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. ہمیں ریکنسائل کے کنسنسس بنا کے ان کو ایڈریس کرنا ہے. مگر ایک پینڈیمک کے دوران آپ فالٹ لائنز کو چھیڑتے نہیں ہو. یہ بہت خطرناک عمل ہے وفاقی حکومت کا کہ ہر فالٹ لائن کو چھیڑتے ہیں. ایک پینڈیمک کے دوران ہمیں ریکنسیلیشن چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں جو نقصان دہ ہو سکتے ہیں وہ اس وقت نہ ہو. لیکن حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہر اس ایشو کو چھیڑیں گے جو ہمارے فالٹ لائنز ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ ظلم جاری رہے گا جو عام دنوں میں بھی چلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان تربت میں کیا ہوا ہے, خاتون کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, بیٹی بھی زخمی ہوا, پورا بلوچستان احتجاج پینڈیمک کے دوران اپنا زندگی کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں. لاک ڈاؤن کے دوران فاٹا کا پی ٹی ایم کا الیکشن کینڈیڈیٹ کو قتل کیا جاتا ہے. یہ فالٹ لائنز ہے جو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس وقت ایگریویٹ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے کام کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایشوز اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ
إله إلا الله أشهد أن لا